عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور پوری امت مسلمہ کا یہ حال آخر کیوں ہے، تو اس کو اس شعر کے اندر سمجھ لیں کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اور اس سے آگے بڑھنے کا سبب کیا ہے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ تو مقصد کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں کیا چیز ہے، یہ جہاں کیا چیز ہے، کچھ نہیں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، پھر لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی اگر تم نے اور میں نے اور کائنات کے ہر انسان نے محبت کر لی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تو یہ صرف دنیا ہی تمہاری محکوم نہیں بنے گی، بلکہ پھر لوح و قلم پہ بھی تمہارا اختیار چلے گا اللہ کی عطا سے۔ اور دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی کی عطا ہی سے تو سرکار غوث پاک لوح قلم پہ اختیار چلاتے ہیں، غریب نواز لوح قلم پہ اختیار چلاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ سامنے والا انسان قطب حبلی کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے سرکار اللہ کی عطا سے میری تقدیر بدل دو، تو رب نے اپنی عطا سے رسول کی محبت کی بنیاد پر قطب حبلی کو یہ مقام دیا ہے کہ اگر آنے والا اپنی تقدیر بدلوانے کے لیے آئے تو قطب حبلی اس کی تقدیر بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تقدیریں بدلتی کہاں سے ہیں؟ تیری میری تقدیر لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ لیکن حضرات محترم، جب بندہ نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں، نبی کے پیار میں اپنی زندگی کو فنا کرتا ہے تو یہ جہاں کیا چیز ہے، پھر لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ بروز اتوار بتاریخ 2023 17/9 کو ربیع الاول کی پہلی تاریخ قرار پائی گئی، اور بروز جمعرات بتاریخ 28/9/2023 کو ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہوگی۔ اس سال عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس کے انعقاد کے تعلق سے غور و خوض کے لیے بروز اتوار بتاریخ 17/9 کو بوقت دوپہر 1 بجے مقام انجمن پولی ٹیکنک جونی حبلی میں تمام لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی گئی ہے، لہذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ کہ جس محلے سے بھی جلوس لے کے نکلیں، خدا کے واسطے اتنے بڑے ڈی جے مت لگائیے۔ جو ذات اور جو پرسنالٹی 12 ربیع النور کو رحمت بن کے جلوگر ہوئی ہے اس کائنات میں، ڈی جے لگانے کا مقصد کیا ہے؟ پچھلے سال میرے خیال سے یہ دھارواڑ کا واقعہ ہے شاید، جلوس کے اندر گانوں پہ مسلم بچے رقص کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جلوس محمدی اور گانے، اللہ اکبر کبیرہ، عبادت میں شیطانی کام۔ اور جب ڈی جے ہوتے نہیں تو انسان پھر تھرکتا ہی ہے، اسی لیے منع کیا گیا کہ میوزک کے قریب مت جاؤ۔ وہ ڈوپامین جو انسان کے دل و دماغ پر پہلے سے ہی چھا چکا ہے، جس کا ہمارا نوجوان ایڈکٹ ہو چکا ہے، جب وہ ڈی جے کی تار بجتی ہے تو پھر یہ ڈوپامین انسان کے سر میں آتا ہے، پھر انسان کے ہاتھ پیر تھرکنے لگتے ہیں۔ اسی لیے منع کیا گیا میوزک کے قریب مت جا۔ لگانا ہے آپ کو، آپ اچھا سا مائک لگائیے، درود پاک کے نغمے گائیے، درود و سلام پڑھیے، یہ بڑی آوازوں کے اندر، اور نہ جانے مطلب جو ہے وہ آج کل نعتیں بھی ایسی پڑھی جا رہی ہیں کہ گانوں کی طرز پہ، گانا سن لو یا نعت سن لو، ایک ہی بات ہے۔ نعتیں ایسے تھوڑی پڑھی جاتی ہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک بج رہا ہے۔ وہ میوزک کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ارے میوزک سے بچنے کے لیے تو آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، اور آپ نعت کے اندر بھی میوزک سن رہے ہیں۔
تو خدارا میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، عبادت میں جا رہے ہیں آپ، اور ڈی جے لگا کے میوزک کے ساتھ ہلا گلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سا مائک لگائیے، اچھے سے اچھا مائک لگائیے، درود پاک آپ خود بھی پڑھیے. جو ڈی جے پہ بیٹھا ہو، جو مائک پہ بیٹھا ہو، اس کو بھی آپ تاکید کیجئے، درود و سلام کے نغمے گائیے، رسول کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کیجئے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ رسول عربی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جا رہے ہیں. ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹانے پر ایمان کا جز قرار دیتا ہے. ہاتھوں کے اندر گلاب کے پھول لیجئے، جو تمہارے غیر دوست ہیں ان کو ربیع النور کی مبارکباد پیش کیجئے، گلاب کے پھول لے کر کے دوسروں کو مبارکباد پیش کیجئے. حضرات محترم، یہ ربیع النور کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، ربیع النور کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. حضرات محترم، یہ ہندوستان ہے، اسی ہندوستان کے آپ اور میں واسی ہیں. یہ ہندوستان آزاد ہوا 1947 کے اندر. آپ بھی خوشی مناتے ہیں، میں بھی خوشی مناتا ہوں، ہندوستان کا ہر واسی خوشی مناتا ہے. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ انگریزوں کے چنگل سے یہ ہندوستان 1947 کے اندر آزاد ہوتا ہے. اسی آزادی کی بنیاد پر ہندوستان کا ہر فرد خوشی مناتا ہے. کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ انگریزوں کے چنگل سے تجھے اور مجھے آزادی مل چکی ہے، ان کے تمام ظلموں سے تجھے اور مجھے آزادی مل چکی ہے، ان کے ظلم سے تجھے اور مجھے آزاد کیا گیا ہے. کس دن؟ 1947 کو. یہ بھارت دیش ہے، سونے کی چڑیا ہے، گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے ہندوستان. ہم خوشی مناتے ہیں، آپ بھی مناتے ہیں، میں بھی مناتا ہوں. خوشی منانا چاہیے. جس دیش میں رہو اس سے محبت کرو. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ رسول کائنات کا فرمان ہے. اس دیش سے ہم جتنی محبت کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی ہندوستان کی ایک مٹھی ایک مٹھی سے تیرے اور میرے باپ آدم کی پشت بنائی گئی ہے. تیرے اور میرے باپ کی پشت جس سے بنی ہے، اسی ہندوستان کے اندر تو بھی جنما ہے، میں بھی جنما ہوں. جتنا عقیدہ اور جتنی محبت مجھے ہے تجھے نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا یقین یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، میرا یقین یہ ہے کہ رسول کائنات اللہ کے رسول ہیں. حضرات محترم، خوشی تم بھی مناتے ہو، میں بھی مناتا ہوں. ہندوستان کا ہر فرد خوشی اس لیے مناتا ہے کہ 1947 کو یہ دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ صرف ہندوستان 1947 کو انگریزوں کے چنگل سے واحد آزاد ہوا، لیکن 12 ربیع النور کو پوری انسانیت ظلم کے چنگل سے آزاد ہوئی ہے. تو حضرات محترم، خوشی صرف میرا مقصد نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا مقصد ہے کہ 12 ربیع النور کو وہ بھی خوشی منائے، ہم بھی خوشی منائے. کیونکہ اس 1947 کو ایک بھارت آزاد ہوا ہے، لیکن 12 ربیع النور کو تو پوری کائنات ظلم کے چنگل سے آزاد ہوئی ہے. تو عرض کر رہا ہوں، آپ ٹولیاں لے کے نکلیں، اچھے کپڑے پہنیے گا، حضرات محترم خوشبو لگائیے گا، ہاتھوں میں گلاب کے پھول لیجئے گا اور لوگوں کو پیش کرتے جائیے گا. آج میرے اور تیرے نبی کا دن ہے. درود پاک کے نغمے الاپیے، درود و سلام کے نغمے الاپیے، اور جتنا ہو سکے اگر دوستی ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، منع کرو. آپ کے اتنے بڑے ڈی جے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا سا مائک لگائیے تاکہ آواز لوگوں تک پہنچے، اور وہ آواز کے ساتھ آپ ساتھ ملا کر کے درود و سلام کے نغمے گائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں شریعت مطہرہ کے مطابق رسول پاک کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واذنبتہ واتوب الیہ.